غازی عباس میرا مولا خیمے میں بچوں کے درمیان کھڑے ہیں. شہزادی سکینہ کہتی ہے چچا کیا اب آپ ہماری فریادوں کو بھولنے لگ گئے؟ آپ ہماری باتوں کو بھولنے لگ گئے؟ چچا نے کہا کیا ہوا بیٹی؟ شہزادی کیا بات ہے؟ کہا چچا اصغر پیاسے ہیں، اصغر پیاسے ہیں. چچا پیاس سے مٹھیاں کھولتے ہیں بند کرتے ہیں، پیروں کو سمیٹتے ہیں دراز کرتے ہیں. چچا میں پیاسا. پھوپھی امی جب غم سے کبھی بے ہوش ہوتی ہے تو ابا کے پاس اتنا پانی بھی نہیں کہ پھوپھی امی کے چہرے پہ پانی چھڑک سکے. 3 دن ہو گئے چچا، کیا آپ ہمیں پانی نہیں پلائیں گے چچا؟ غازی نے اپنے کندھے پر مشکیزہ ڈالا، اور آپ کو علمدار اس لیے کہتے ہیں کہ مولا حسین نے علم ان کو دیا تھا، ان کو سونپا تھا. علم اٹھایا، تلوار لی، ڈھال لی، چلے. آپ جانتے ہیں اتفاق دیکھیں، 4 شعبان امام حسین کی ولادت اور 4 شعبان غازی عباس کی ولادت، اور اتنے خوبصورت تھے غازی عباس، ایسا لگتا تھا جیسے تصویر علی ہو. اور ایک روایت میں مورخین نے لکھا ہے کہ جب غازی عباس کی ولادت ہوئی تو ان کی آنکھیں بند تھی، وہی کیفیت. اور جب آنکھیں بند تھی، ماں کو دیکھا نہیں کھولا، بابا کو دیکھا نہیں کھولا، امام حسین آئے تو کہا میرے بھائی کو میرے ہاتھ میں دو. تو جیسے امام حسین کی آنکھ کی گود میں پہنچے، غازی نے آنکھ کھول دی. یعنی سب سے پہلے اگر عباس غازی نے کسی کا چہرہ دیکھا تو وہ امام حسین کا چہرہ دیکھا. یہ ہے غازی عباس. اللہ اکبر. اور پوری زندگی وہ وفا نبھائی کہ کبھی بھی امام حسین کو تنہا کہیں جانے نہیں دیا. وہ سنبھالنے کے بعد سائے کی طرف پیچھے لگے رہتے تھے، ان کے بچوں کی خدمت کی، ان کے گھر کی خدمت کی. آج بھی ان کی اولاد حیات. امام علی مقام علی جدی والی السلام کے ساتھ جب وہ شہید ہوئے 34 سال کے تھے، ان کے بیٹے تھے عبید اللہ ابن عباس. عبید اللہ ابن عباس سے ان کی نسل چلی. ہندوستان میں اور دنیا بھر میں ان کی اولاد موجود ہے. یہ عباسی جو غازی عباس سے جو نسل چلی، میرے غازی کی نسل اب بھی موجود ہے الحمدللہ. اللہ اکبر. یہ صوفی عبد الرحمن چشتی جو صاحب میرات الاسرار ہیں، یہ انہی کی اولاد میں سے، غازی عباس کی اولاد، جنہوں نے میرات الاسرار لکھی ہے. زخیم کتاب ہے ہندوستان کے اولیاء پر، تو انہی کی اولاد میں سے. بہرحال ہمارے ہندوستان میں بھی ان کی اولاد ہے، غازی عباس کی اولاد الحمدللہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ غازی نے جب کندھے پہ مشکیزہ رکھا، مشکیزہ رکھ کر کے آپ چلے. مختصر ہی کہہ سکتا ہوں، ٹائم اب ختم ہوتا ہے. غازی صاحب کی ولادت تو پڑھ دی، شہادت پڑھنے لگا ہوں. جن لوگوں کو جو بھی مرادیں دل میں لینی ہیں، ہر سال آپ مرادیں لیتے ہیں، اور میں لوگوں کو کہتا ہوں یہ ثبوت ہے کہ بھیک دینے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میرا غازی بغیر ہاتھوں کا ہے جو لوگوں کو بھیک دیتا، جو ہاتھوں کے بغیر بھیک دیتا ہے. یہ مالیگاؤں کی عوام 25 سال سے گواہ ہے. جس نے جو بھی شہادت کے وقت مراد مانگی، اللہ نے میرے غازی کے صدقے ان کی مراد پوری کی. درجنوں بچے ہیں، بلکہ اب تو بچے سینکڑوں میں ہو گئے، درجنوں نہیں سینکڑوں میں. اسی سال کئی خاندانوں کے یہاں بچے ہوئے. وہ آگے کہتا ہے سال بھر پورا نہیں ہوا، ہو گئے، یہ کہتا ہے ہو گئے، وہ کہتا ہے. کئی لوگ لے کر کے آئے. میں بھی بس اس مراد کے ساتھ پڑھوں، اس مراد کے ساتھ میں بھی پڑھ دوں غازی کی شہادت، کہ اللہ جتنے مومنوں نے مجھ سے کہا کل سے آج تک، بلکہ پہلے دن سے آج تک فون آتے رہے، جب غازی کی شہادت پڑھنا سید تو ہمیں یاد کر لینا.
جن جن لوگوں نے جس مراد کے لیے کہا ہے اللہ غازی پاک کی شہادت کے صدقے سب کی مراد پوری کر دیں، اور سب سے بڑی مراد یہ ہے کہ اللہ ایمان پر رکھے اور ایمان پر مدینہ منورہ میں خاتمہ فرمائے۔ غازی پاک کی شہادت پڑھنے لگا ہوں، اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے۔ سیدہ نے دعا کی تھی اللہ میرے وصال کے بعد علی جس خاتون سے نکاح کرے بہادر گھرانے میں اللہ تعالیٰ بہادر بچے پیدا کرنا تاکہ میرے حسین کے کام آئے۔ مولا حسین کے وہ کام اس طرح آئے، غازی اپنے کندھے پر مشکیزہ رکھ کر کے فرات کی طرف چلے۔ 4000 کا پہرا تھا، 4000 کا پہرا تھا، 4000 کا پہرا تھا۔ میرے غازی نے تلوار چلائی اور تلوار چلانے کے بعد اللہ اکبر غازی فرات پر پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، مورخ لکھتا ہے تقریباً ان 4000 میں سے 500 لوگوں کو کسی کو زخمی کیا، کسی کو قتل کیا۔ گھوڑے کے پیر غازی نے جو ہے وہ اللہ اکبر فرات میں ڈال دیے۔ فرات میں ڈالنے کے بعد نیچے اترے، مشکیزہ بھرا۔ مشکیزہ بھرنے کے بعد سوچا پانی وہاں پہنچے گا، پانی پیئیں گے شہزادگان تو میں بھی پی لوں۔ جیسے ہی چلو اٹھایا اور پانی پینے کے لیے منہ کے قریب لے گئے، امام حسین کی پیاس یاد آ گئی۔ غازی یہی وفا ہے کہ آقا حسین پیاسے ہیں، ان کے شہزادے پیاسے ہیں، ان کی شہزادیاں پیاسی ہیں، علی اصغر پیاسے ہیں، اور تو پانی پیے؟ فوراً پانی چھوڑ دیا۔ آقا نے نہیں پیا تو میں کیوں پیوں؟ اور اس کے بعد مشکیزے کو کندھے پہ ڈالا، گھوڑے پر بیٹھے، ایڑ لگا دی، جیسے ہی چلے اللہ اکبر ایک ظالم ابن اشعث نام کا آیا اور اس نے بازو پر ایسا وار کیا کہ غازی کا ایک بازو کٹ گیا اور کٹ کر کے گرا۔ غازی نے فوراً دوسری طرف اللہ اکبر تلوار بھی تھامی، مشکیزہ بھی تھاما، پرچم بھی تھاما، اور اس کے بعد جب دوسرے بازو پر وار کیا غازی کے تو غازی نے مشکیزے کو جو ہے وہ منہ میں پکڑ لیا اور علم کو گرنے نہیں دیا، اور علم کو جو ہے وہ اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ علمدار ہے وہ غازی، علم کہتے ہیں جھنڈے کو، علم کہتے ہیں جھنڈے کو، اور ہر جنگ میں جھنڈا اٹھایا جاتا ہے۔ غازی نے اپنے سینے سے علم کو اٹھا لیا، اس جھنڈے کو اٹھا لیا، اور اس کے بعد ایک ناپاک سی آواز گونجی، جلدی کرو اس سے پہلے کہ عباس خیمہ آل ابا کی طرف پہنچے، تم لوگ اس کے مشکیزے پر ہی تیر چلا دو۔ غازی گھوڑا دوڑا رہے تھے، ایسے میں ایک تیر آیا اور مشکیزے کو چیرتا ہوا جو ہے وہ غازی کے سینے پہ جا کے لگا۔ غازی نے آواز دی، یا حسینہ ادرکنی آبرو وفا۔ جس وقت گھوڑے سے زمین پر آئے، جب کوئی کسی جگہ سے گرتا ہے تو اپنے سر کو اور اپنے جسم کو چوٹ سے بچا، جسم کو چوٹ سے بچانے کے لیے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ ہائے غازی تیرے ہاتھ بھی کٹ چکے۔ امام علی مقام کو آواز لگائی، یا حسینہ میرے آقا حسین میری مدد فرمائے۔ امام اللہ اکبر جس وقت غازی کی طرف چلے اپنے کمر پہ ہاتھ رکھ لیے۔ علی اکبر نے پوچھا، بابا آپ کمر پہ ہاتھ رکھتے؟ فرمایا، شہزادے تیرے چچا کے جانے سے آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ مولا پہنچنے کے بعد غازی کے کٹے ہوئے بازو دیکھے، پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے، اور غازی کی آنکھیں بند تھی۔ میرے مولا غازی عباس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی، جیسے ہی سر کو اپنی گود میں لیا، اپنے ہاتھوں سے گردوں کو باہر صاف کیا، غازی نے آنکھیں کھولی۔ آنکھیں کھولنے کے بعد غازی نے مسکرایا، ہائے ہائے کیا حوصلہ ان لوگوں کا، زخموں سے چور ہے، پورا وجود لہو لہان ہے۔ غازی مسکرا کے کہتے، آقا میری کچھ وصیتیں؟ کہا کیا؟ ایک وصیت تو یہ ہے آقا کہ مجھے شہید ہونے کے بعد خیمے میں مت لے جانا، مجھے خیمے میں مت لے جانا، سب کو لے جاتے اٹھا کے مجھے مت لے جانا۔ غازی وہ کیوں؟ مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے کہ میں ان کی مراد پوری نہ کر سکا۔ باب الحوائج قمر بنو ہاشم اپنی بھتیجی کی مراد پوری نہ کر سکا، اور اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میں شہید ہو گیا
تو उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी आका। इसलिए मुझे यही पड़ा रहने देना, ये मेरी लाशों के साथ जो चाहे कर ले, लेकिन मैं सकीना की खातिर आपको वसीयत करता हूँ, आप मेरे लाशे को यहीं रहने देना। इमाम की आंखों में आंसू थे, अब्बास मुस्कुरा रहे थे। इमाम ने कहा, सबकी मुराद का ख्याल रखने वाले, मेरी भी तो एक तमन्ना पूरी कर दे, मेरी भी तो आरज़ू पूरी कर दे। जी आका फरमाए, अब्बास जब से तूने होश संभाला कभी मुझे भैया नहीं कहा, कभी मुझे भैया नहीं। मैं फातिमा के बेटों में सबसे छोटा था, इसीलिए मुझे भैया कहने वाला कोई नहीं था, लेकिन तू मेरा छोटा भाई हो के भी तूने मुझे भैया नहीं कहा। एक बार मुझे भैया कह दे। जब भी कहा काका, जब जब कहता था भैया कह दे, कहता था आपकी अम्मी तो नबी की बेटी है, मेरी अम्मी आपकी अम्मी की कनीज है, मैं कैसे भैया कह दूं। आज आप भैया कह दे। लिखने वालों ने लिखा, मौरखीन लिखते हैं, गाजी ने आंख खोली और मुस्कुरा के कहा भैया। ये आखिरी जुमले थे गाजी के। एक भर्राई हुई आवाज में कहा भैया, और हमेशा के लिए गाजी की आवाज भी खत्म हो गई और आंखें भी बंद हो गई। इमाम ने सर को करबला की रेत पे रखा और आस्तीन से आंसू पोंछती हुई, एक आस्तीन से मेरा इमाम आंसू पोंछ रहा था और दूसरे हाथ को कमर पे रख के आगे बढ़ रहा था। इस तरह से मेरे गाजी की शहादत हुई और गाजी ने वफा का यूं हक अदा किया। शायद यही वजह है कि सारे शहीद एक साथ एक गुंबद में है और तन्हा मेरा गाजी अलग है गुंबद में। जब अल्लाह तुम्हें हरम दिखाए, मेरे हुसैन पाक का तो देखना सारे शहीद एक साथ हैं, अकेला मेरा गाजी एक तरफ है। हालांकि बिल्कुल आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने। ऐसा लगता है कि जैसे आज भी मेरा गाजी अपने मौला के मुंह को तक रहा है, और यूं लगता है कि हुसैन आज भी गाजी को तक रहे। पिछले साल जब मैं करबला गया, जब मैं करबला पहुंचा तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गाजी अब्बास का रोजा दाएं था और मौला हुसैन का रोजा सामने था, और दोनों के बीच में खड़े होकर मैंने ये शहादतें पढ़ी जो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। वल्लाह जब मैं गाजी की शहादत पढ़ता तो गाजी को देखता, मौला की शहादत पढ़ता तो उधर देखता। 25 साल में मैंने मदीने मुनव्वरा में भी शहादत पढ़ी। जिस वक्त मैं हज को गया था मैंने वहां भी शहादत पढ़ी, हर जगह शहादत पढ़ी, हर जगह शहादत पढ़ी। हाय हाय, अल्लाह ताला ने मुकद्दर में था, ये तमन्ना थी। बल्कि ये बात आपको बताऊं, जो मैं लोगों को कहता हूं ना कि गाजी की शहादत पढ़ रहा हूं, मुरादे ले लो। मैंने पिछले साल जब 25 साल पूरे हो गए, गाजी की शहादत पढ़ते पढ़ते मैंने ये अर्जी लगाई थी कि मैंने दुनिया भर में आपकी शहादत पढ़ी, आपके रोजे से दूर होकर, कभी कदमों में भी खड़े होकर सबक सुनाने का मौका दे। वल्लाह लोगों को 1 साल गुजरता है, मुझे 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि मुझे गाजी के रोजे पे शहादत पढ़ने का अल्लाह ने मौका अता फरमाया। आप इनके सदके में मुरादे मांगे, ये अल्लाह के खास लोग हैं। और गाजी ने इस तरीके से हक अदा किया, इस तरीके से हक अदा किया। गाजी कहते हैं गाजी का रोजा अलग है, आज भी बाबुल हवाइज के नाम से मशहूर है। लोग मुरादें मांगते हैं, तमन्नाएं मांगते हैं, अल्लाह ताला तमन्नाएं पूरी करता है। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ गाजी पाक की शहादत के सदके, जो हर साल आप लोग आते हैं सुनने के लिए, अब तो दूर दूर से भी लोग आते हैं, इंटरनेट पे भी सुनते हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, सबकी मुरादें पूरी फरमाए, और इन महफिलों को अल्लाह नजर बद से बचाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला